अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। डस्का हतमी नताइज का इंतजार है। अभी तक जो गैर सरकारी हमारे पास नताइज सामने आए हैं उससे बज़ाहिर लग रहा है कि 15,000 के लगभग लीड है इस वक्त PMLN की इस इलेक्शन में उनकी उम्मीदवार की। इसके बाद बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। फिर दोबारा आज एक पावर शो था, क्या वो अहम तरीन फैक्टर बनते जा रहे हैं मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। PDM का मुस्तकबिल क्या पीपल्स पार्टी के हाथ में, क्या वो ड्राइव करेगी इसकी नई डायरेक्शन? इस पर भी बात होगी प्रोग्राम के आखिरी से। लेकिन अभी तक की जो सबसे लेटेस्ट खबर है उस पर हम बात करेंगे। डस्का का जो इलेक्शन है, इस वक्त जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें PMLN को इस वक्त बरतरी हासिल है, तमाम 15,000 वोट्स के करीब करीब। इस नशिस्त के हवाले से अभी जब नजायज जाएंगे तो हर जमात अपना एक नैरेटिव के हवाले से एक बयानिया सामने पेश करेगी। PMLN कहेगी कि जी हमारे बयानी की जीत हुई है, PTI रिफॉर्म्स की बात करेगी, या वो ये बात भी कहेंगे कि ये नशिस्त जो थी ये पहले PMLN के पास थी। लेकिन नताइज पर जाने से पहले क्विकली अगर नजर डाल ले कि ये इस नशिस्त के बैकग्राउंड क्या है। गुज़श्ता 3 मेन इलेक्शंस का हमने डेटा निकाला और आपको दिखाना चाहते हैं कि 1997 से ऑलमोस्ट सिर्फ एक इलेक्शन में ये सीट जो है ये PMLN को नहीं मिली, और वो 2002 का इलेक्शन था। मुस्लिम लीग काफ के टिकट से अली असद मली साहब जो आज भी कंटेस्ट करे वो यहाँ से लड़े थे इलेक्शन और जीत गए थे, और उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज पे सेकंड पोजीशन में आई थी। वरना 1997, 2008, 2013, 2018 ये नशिस्त हमेशा मुस्लिम लीग नवाज के पास ही गई है। वोट्स ऊपर नीचे होते रहे हैं उधर के मारूजी हालात देखकर। अली असद मली साहब सेकंड नंबर पे थे 2018 के इलेक्शन में, और 2008 के इलेक्शन में भी वो दूसरे नंबर पे थे। तो वो यहाँ पे मुसलसल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा जरूर रहे हैं मुख्तलिफ एक और प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये सीट जो है अगर हम बात करें तो ये PMLN की ही है, और शायद PTI भी यही इस वक्त पोजीशन लेगी। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है? डार साहब चूंकि वहां पे ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और वहीं से काफी देर से क्लिक भी कर रहे हैं। जो नंबर्स हमारे पास गैर हतमी तौर पे आ रहे हैं डार साहब, वो तो लग रहा है कि जैसे PMLN जो है उसी को लीड है। आपके पास नतीजा मुरतब होना शुरू हो गया है, आप कंफर्म करेंगे इस बात को कि PMLN आगे है, या अभी आप समझते हैं कि अभी पूरा नतीजा नहीं हुआ तो आप ये नहीं कह सकते? अभी आप इस पे आपका क्या इस वक्त रद्द अमल होगा? देखिए मारिया, मैं समझता हूँ कि अभी जितने पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट्स आए हैं, बिलखसूस हमारे पास आए हैं तकरीबन 160 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें 7,000 के करीब PMLN लीड कर रही है। और तकरीबन 200 पोलिंग स्टेशन के भी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। जो मैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे मुख्तलिफ रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं यहाँ वो PTI से और PMLN से रिजल्ट्स ले रहे हैं, और उनको जैसे जैसे जो वो बता रहे हैं उसको वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ऑफिशियल रिजल्ट्स देने RO ऑफिस ने। आपके ऑफिस में आने से पहले मैं RO ऑफिस में जो हमारी टीम बैठी है मैंने उनसे रब्ता किया है, तो वहाँ तकरीबन 140 के करीब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए हैं। उसमें PMLN तकरीबन 5,000 में लीड कर रही है। तो ये सारा अभी देखना होगा अगले 1 से 2 घंटों में। देखें अभी हमारे कुछ ऐसे स्ट्रांग होल्ड्स हैं, जैसे ये हल्का, इसकी जो डिमेंशंस हैं वो 30% आप कह लें शहर का हल्का और 70% है देहाती हल्का। PTI देहाती हल्के में मजबूत थी और मजबूत है, और अभी सिटी में जिस तरह लो टर्न आउट भी रहा वोटर का 30% वैसे यहाँ स्ट्रांग होल्ड है PMLN का शहर में। तो ये डिपेंड्स करता है कि अगले 50, 60, 70 पोलिंग स्टेशंस या 250 पोलिंग स्टेशंस तक पहुँचने में जो हमारे स्ट्रांग होल्ड पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ से भी हमें नताइज आ रहे हैं, हम कितनी लीड लेने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर अभी के नताइज की बात करें, जो मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा ये फैसला करना कि PMLN जीत गई या PTI जीत गई, उसको देखते हुए तो अभी PMLN ही लीड कर रही है। हमारे पास भी जो नताइज हैं जैसे मैंने आपको कहा है उसमें PMLN नजर आ रही है, लेकिन हमारे अभी बहुत सारे हल्कों के नताइज आने वाले। अच्छा, जो वोटर टर्न आउट है वो पिछले ज़िमनी इंतखाब में जो कंट्रोवर्शियल हो गया था, फिर वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा इंतखाब होगा, पिछले ज़िमनी इंतखाब से इस वाले में टर्न आउट बढ़ा है, कम हुआ है, उतना ही है? आपका वोट बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा? क्या आपका क्या अंदाजा? देखिए जो पिछला 19 फरवरी को था, जहाँ तक मुझे याद है वो तकरीबन 2,40,000 या 2.5 लाख के करीब वोट डले थे,
اور آج دن بھر وہ والا ماحول بھی نہیں تھا، وہ والا جوش بھی نہیں تھا. بہت سارے لوگ پی ایم ایل این کے، پی ٹی آئی کے دوسرے اضلاع سے بھی آئے تھے یہاں سپورٹ کرنے کے لیے، مورل سپورٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو شہری ہیں یہاں ڈسکے کے ووٹرز ہیں، وہ شہر میں چونکہ میں رہا ہوں، دیہاتوں کی طرف میں اس طرح گیا نہیں، لیکن میرے سننے میں آیا تھا چونکہ جو ہماری ٹیمیں دیہات میں کام کر رہی تھی کہ آج اس طرح سے لوگ ووٹ ڈالنے دیہات میں بھی باہر نہیں آئے، اور شہر میں بھی ایسا نظر نہیں آ رہے تھے. تو جب آج 360 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئیں گے تو حتمی جو پرسنٹیج ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے. لیکن میں اپنا ایک کیلکولیٹڈ آپ کو گیس بتا سکتا ہوں کہ 30 سے 35% مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ آج ٹرن آؤٹ رہا، جو کہ پہلے شاید 45% کے قریب. ٹھیک ہے. اچھا سو ڈاکٹر صاحب یہ آپ دیکھنا کا ہے کہ دیہاتوں میں اگر دیہاتوں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کتنا ووٹر کا ہمیں ہٹ ہوتا ہے. اچھا آپ نے جو کہا ہے نا، ہم اس کو کیلکولیشن اس طرح سے کریں. آپ نے کہا کہ 160 آپ کے پاس جو آئے ہیں فارم 45 اس میں، اس کے مطابق اس وقت 5000 کی لیڈ ہے پی ایم ایل این کی. یہ آپ کے آفس یا آپ کی جو اپنی ٹیم ہے اس کی کیلکولیشن ہے. زبیر صاحب آپ کے پاس بھی کوئی ایک فگر ہے اس وقت تک کہ کتنے فارم 45 جو ہیں وہ ان کی بیسس پہ آپ لوگوں کی لیڈ کیا ہے؟ بیکاز ابھی ریزلٹ آنے میں تھوڑی دیر ہے، لیکن آبویسلی دونوں طرف کی جو میڈیا سیلز ہیں، ان کی جو ٹیمز ہیں، وہ مسلسل ریزلٹس بھیج رہے ہیں آگے. سو آپ لوگوں کے پاس اس وقت کیا کاؤنٹ ہے یا ٹیلی ہے؟ جی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے جو کاؤنٹ ہے وہ 193 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس ہیں، جس میں 20,000 کی لیڈ ہے پی ایم ایل این کو. تقریباً 75,000 سم تھنگ کا پی ایم ایل این کے ہیں اور 55,000 پی ٹی آئی کے ہیں. اور یہ جیسے جیسے اگر ماریہ آپ دیکھیں گی بھی، اگر شروع سے بھی کرو دیکھیں گی تو جیسے جیسے پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے اپنے چینل پر بھی اگر آپ دیکھیں گی شام سے، حالانکہ مجھے کافی ریزرویشنز ہیں کہ بہت دیر تک ایئر وائر نے وہ ریزلٹس شو نہیں کر رہے تھے جو کہ سارے چینلز باقی شو کر رہے تھے. اور جو سر اس پہ ہمارے نمائندے کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں ریزلٹس دیے نہیں جا رہے تھے، پھر ہم نے تھوڑا شور وور مچایا تو ریزلٹس ملنا شروع ہو گئے. ہماری پوزیشن 2 گھنٹے تک تقریباً اے آر وائی 17,000 ورسز 14,000 ان فیور آف پی ٹی آئی بتا رہا تھا. پتہ نہیں کیوں بتا رہا تھا. خیر دیٹ از ایکسپیکٹڈ. وہ کوئی سر ابھی تو صحیح بتا رہے ہیں نا، ایون آپ کے ابھی تو صحیح بتا رہے ہیں نا، ایون آپ کے مطابق، آپ کے چینل کے مطابق اس وقت 15,000 کی لیڈ ہے، 60,000 ورسز 45,000. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیڈ بڑھے گی ہمارے حساب سے. اور ظاہر ہے اگر یہ کلوز ہوتا تھا میں عثمان ڈار کو ضرور کہتا کہ کنسیڈ کر دیں اب آفٹر آل دی ٹرموائل. تو لیکن یہ قبل از وقت ہے. اس حساب سے تو میں عثمان سے ایگری کروں گا کہ ابھی بہت سے پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹس آنا ہے، لیکن ہمیں بالکل 100% امید ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ یہ ہم اچھے مارجن سے، بہت اچھے مارجن سے جیتیں گے. اور پھر پی ٹی آئی مڑ کے جب دیکھے گی تو شاید ان کو ریئلائز ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ ہی جیتنے دیتے، اگر پریسائڈنگ اس کو اٹھا کے نہ لے کے جاتے تو شاید اتنا زیادہ امبیرسنگ سچویشن نہ ہوتی. اچھا سر، امبیرسنگ سچویشن کی تو باتیں بھی میں نے پڑھ کے بتائی. یہ تو سیٹ آپ لوگوں کی ہی ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں اس کو پچھلی دفعہ اتنا انہوں نے مس ہینڈل کیا الیکشن کو. یہ میں نہیں، اب سپریم کورٹ یہ بات کرتی ہے، مطلب اٹس ا پروون فیکٹ مس ہینڈل کیا. یہ سیٹ پی ایم ایل این کی ہے. تو پھر اب آپ کا یہ تو نہیں نیریٹو ہوگا نا کہ نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا، مریم صاحبہ کا بیانیہ جیت گیا، بیکاز یہ تو ہارڈ کور پالیٹکس ہے. یہ سیٹ وہاں کی لوکل پالیٹکس کی بیسس پہ جو ہے پی ایم ایل این کی بنتی تھی. 2002 سے 97 سے ہم نے ڈیٹا دکھایا. ماریہ دیکھیں، ایک بائی الیکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. حکومت، پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، وفاق کی حکومت بھی ان کے پاس ہے. یہ جو پوائنٹ ہے اس وقت میرا خیال ہے اس کے ریزلٹس سب کے آنے کے بعد ان کو اپنا ایک کوئی سیشن کرنا چاہیے. بہت سے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں کہ رولنگ پارٹی مسلسل چاروں صوبوں میں اتنے زیادہ بائی الیکشنز نہیں ہارتی کبھی بھی. تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے اگر ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ اس طرح سے مسلسل ہارتی چلے. بیکاز جو ووٹر ہوتا ہے اس کے لیے رولنگ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا ان کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو اپیل کرنا آسان ہوتا ہے. وہ کام کر سکتے ہیں. وہ جو ان کے جو
جو بھی تعلیم کے متعلق، روڈ کے متعلق، پانی کے متعلق، تھانے کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا نمائندہ نوشین آ کے تو کوئی کام اس حساب سے نہیں کر سکیں گی. تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور ایک فیکٹر میرے خیال ہے حمزہ شہباز صاحب کا بھی بڑا فیکٹر ہے نا, وہ انہوں نے اس دفعہ مینج کیے اس دفعہ, تو وہ بھی ایک فیکٹر. ایبسلیوٹلی. دیکھیں حمزہ شہباز 2000 میں جب ساری فیملی چلی گئی تھی تو حمزہ شہباز was the only one who was left here. 2002 کا الیکشن سے لے کے انہوں نے تمام الیکشنز مینیج کیے اور زبردست وہ کانسٹیٹنسی پولیٹکس میرا خیال ہے جتنے اچھی طرح سمجھتے ہیں, کم لوگ پاکستان میں سمجھتے ہوں گے, تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن جو جوش اور جذبہ جو بلٹ اپ کیا تھا پورے کانسٹیٹنسی میں, پورے پاکستان میں مریم نواز کی وجہ سے, تو وہ سپن دینا آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک سپن دے گا, ہم ایک سپن دیں گے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک اگر آپ ماریے اس میں جے کے ٹی فیکٹر, جہانگیر ترین جی جی سر میں اس کے اوپر آنے والی ہوں, وہ میں بالکل میں نے اس کے بعد اس پہ بات کرنی. حالات صحیح نہیں ہے پی ٹی آئی کے, یہ اس پہ بات ہم نے کرنی. کم عرصہ رہ گیا ہے, آپ ریفارمز کر نہیں سکتے ابھی. دیکھیں نا اتنے کم عرصہ رہ گیا ہے, جو آپ نے کرنا تھا وہ تو پرائم منسٹر بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ سب نہیں کر سکے. ایک نئی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں, نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں, بجٹ آنے والا ہے, اتنے لوگ پرابلمز ہیں پی ٹی آئی کے لیے, پرابلمز ہیں ابھی, اس پہ میں نے بات کرنی ہے آگے جا کے, کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم سے تو خیر انہیں کوئی خاص اتنا پرابلم نہیں ہوگا, جو اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ان کے زیادہ پرابلمٹک ہے. کنڈی صاحب اس دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کنڈی صاحب, یہ پنجاب میں اس سیٹ پر یہ جو ڈسکا کی نشست ہے, اس پہ تو پیپلز پارٹی نے تعاون کیا ہے نا پی ایم ایل این کے ساتھ, میری نظر سے خبر گزری تھی. تو آپ لوگ اس میں پی ڈی ایم میں تو خیر جتنے بھی آپ کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہوں, الیکٹورل پالیٹکس میں تو آپ نے تعاون کیا ہے اس نشست میں پی ایم ایل این کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ماریا, بالکل یہ الیکشن پہلے پی ایم ایل این کی سیٹ تھی اور پاکستان کی پارٹی کو پہلے بھی اس حلقے میں سپورٹ کیا, اور آج بھی جب یہ الیکشن ہو رہا ہے سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی اس میں جیت ہوئی, ابھی تو ریزلٹ رہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مطلب ہے کہ وہ ہوگا پی ایم ایل این کی اس میں. اور میں ایڈوانس مبارکباد بھی دیتا ہوں اپنے گورنر صاحب کو, زبیر صاحب کو, کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جیت ہوگی. اور یہ وہی چیز ہے جب ہم پی ڈی ایم میں کہتے تھے کہ ہمیں جمہوری طریقے سے اور جمہوری اس کو لڑنا چاہیے ضمنی الیکشنز. اور آپ دیکھیں کہ میجورٹی ضمنی الیکشنز پی ڈی ایم نے جو ہے حکومت کے خلاف جیتے. حالانکہ حکومت کے خلاف جیتنا بہت جو ہے وہ ایک مشکل بات ہوتی ہے, لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جب پی ٹی آئی جب بیساکھیوں کے خلاف امپائرز کے بغیر اور سلیکٹرز کے بغیر لڑے گی تو ان کا یہی حال ہوگا کہ جو ان کے بائی الیکشنز میں ہو رہا ہے, جس طرح ان کا سیٹ میں ہوا. تو یہ سب کے سامنے ہم نے پہلے ہی کہا تھا. لیکن مجھے تھوڑی سی پی ڈی ایم کی کنفیوژن سمجھ نہیں آتی. اگر ہم ویسے آپ کے بیان دیکھیں تو اس میں ایک ناراضگی ہے, پھر دوسرا ایک دوسرے کی پالیسیز سے اختلاف ہے. بات یہاں تک چلی گئی کہ ایک جماعت چھوڑ کے چلی گئی کہ ہمیں نوٹس کیسے دے دیا, پی ایم ایل این نے آپ کو نوٹس دے دیا, آپ اس پہ ناراض ہیں. نیچے الیکٹورل لیول پہ آپ لوگوں کا اتحاد ہوتا ہے, الحاق ہوتا ہے, اکٹھے آپ لڑتے. یہ کھڑی کہاں ہے پی ڈی ایم اس وقت, بیکاز کئی جگہ پہ اس کے تضادات بڑے واضح. دیکھیں ہمارا جو پی ڈی ایم کے حوالے سے سی سی کل میٹنگ ہے, اور میں خود بھی کراچی پہنچوں, سی سی کی ہماری کل میٹنگ ہے, ہم میٹنگ اٹینڈ کریں گے, اس میں ہمارا فیصلہ ہوگا. لیکن واٹ ایور پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم نہیں, لیکن جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں. آج اگر آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں تو ان کے بھی الائنس ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو علیحدہ لڑ رہی ہے, ان کے اپنے الائنس اگر آپ دیکھیں مختلف ان کے الائنس ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اپوزیشن میں بھی دیکھیں کہ الائنس جو ہے پی ایم ایل این کو مختلف جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ الیکشنز میں تو یہ دیکھیں اگر پی ٹی ایم ہے نہیں ہے, لیکن الیکشن الائنس تو ہوتے رہتے ہیں, کہیں پہ ہوتے ہیں کہیں پہ نہیں ہوتے. ماضی میں ہمارا پی ڈی ایم تھا, نوشہرہ میں نون الیکشن جیتی تھی, لیکن وہاں پر جماعت اس کا اے این پی کینڈیڈیٹ کھڑا تھا. ہاں, لیکن وہ کافی آپ لوگوں کے اس کے بعد مک مکا کے ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگے, پھر کافی سخت باتیں بھی ہو گئیں. کل بھی ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو بڑے گلے تھے پی ایم ایل این سے. تو میں نے کہا صرف پوچھ لوں ڈار صاحب, اب اس الیکشن سے کیا اس کو آپ چارج شیٹ سمجھتے ہیں اپنی حکومت کی پرفارمنس کے خلاف؟ کیونکہ یہ تو کہیں گے پھر کہ حکومتیں جو ہیں ایٹ لیسٹ اگر جیتے نہ بھی تو ایٹ لیسٹ مارجن بڑا کم ہونا چاہیے جیت یا ہار کا.
دیکھیں ماریہ، آپ نے انٹرو میں بڑا زبردست انالیسس کیا، اور یہ ایک پولیٹیکل انالیسس تھا جو آپ نے قوم کے سامنے رکھا. سینٹرل پنجاب میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ بیلٹ جو ہے یہ روایتی حلقے رہے ہیں پی ایم ایل این کے. آپ نے تو 97 سے انالیسس رکھا ہے، میں کہوں گا آپ 93 سے چلے جائیں. 93, 96, 97, دین 2002 وہ واحد ایک سال تھا جہاں پرویز مشرف کے دور میں پی ایم ایل این نہ ہونے کے برابر ان کی سیٹیں تھیں، ورنہ 5 کی 5 سیٹیں اس ڈسٹرکٹ سے ہمیشہ پی ایم ایل این جیتی آئی ہے. پیپلز پارٹی کبھی سامنے کھڑی نہیں ہو سکی اس ڈسٹرکٹ میں ان کے سامنے. اب پرائم منسٹر عمران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2013 سے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا ہے. 2013 میں ڈسکا کی سیٹ پہ ہمارے 52,000 ووٹ تھے، پھر 2018 میں 60 پہ پہنچتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج الیکشن جب کلوز ہوگا، لیٹس سے پی ٹی آئی 1,05,000 10,000 یا 90,000 جتنے بھی ووٹ لیتی ہے، اور یہ 20,000 یا 15,000 جو نظر آ رہا ہے زیادہ لے لیتے ہیں. ایک طرف ہمارا 30-40,000 بینک ووٹ یہاں بڑھتا ہے، کسی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا. آج تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، صاف اور شفاف آزادانہ ماحول میں ڈسکے میں الیکشن ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر 1 لاکھ ووٹ لے کے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے 40,000 کا ہمارا اضافہ ہوا اعتماد میں عوام کے. ٹھیک ہے، میں ان کا آرگومنٹ تب بائی کرتا کہ انہوں نے 40,000 جو آپ نے درست فرمایا کہ 40,000 سے تو یہ حلقہ پہلے جیتے تھے. اگر 70-80,000 کی لیڈ کی بات ہو تو میں سوچوں بھی کہ شاید ڈسکے کے لوگوں نے ہمیں مکمل ہی ریجیکٹ کر دی ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. پھر اس کے بعد جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی ریزلٹس آنا باقی ہیں، ابھی بہت ارلی ہے اس الیکشن کے اوپر ایک حتمی رائے قائم کرنا کہ ڈسکا کے عظیم لوگوں نے، بہادر لوگوں نے ہمیں اس الیکشن میں ووٹ دیا ہے نہیں دیا. دوسری طرف ایک لو ٹرن آؤٹ کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ مشکل وقت سے گزرے ہیں. اسی مشکل وقت کے لیے آج جو 3 چیزوں پہ اس سال جو سب سے زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم کر رہے ہیں، نمبر 1 پہ ہم نے پاکستانیوں کو ریلیف کیسے دینا ہے اس سال. ڈاکٹر صاحب میں بریک کے بعد اس پہ آنا چاہتی ہوں. نمبر 2 روزگار کے لیے ہم کام، اس پہ میں اسی پہ بات شروع بھی کروں گا، آپ نے مجھے ہی موقع دیا. ڈن، ٹھیک ہے، اسی پہ بات کریں گے بریک کے بعد، کیونکہ اس پہ بھی انتظار کرنا ہوگا. آبویسلی اس میں پی ٹی آئی ووٹ گین کتنے کرتی ہے اور پوری جو لیڈ ہے کیا وہ کم ہوتی ہے بڑھتی ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لوکل لیول پہ پولیٹیشنز نے دیکھنے ہوتے ہیں. بہرحال جو موٹی موٹی بات ہے کہ پی ایم ایل این کی ہی سیٹ تھی، پتہ نہیں پچھلی دفعہ ضمنی انتخاب میں کیوں مس مینج کر کے ایسی کنٹروورسی بنائی گئی. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. تحریک انصاف کے اپنے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پی ڈی ایم نے ان کو کیا ٹف ٹائم دینا ہے جو ان کی اپنی جماعت کے اندر سے بظاہر لگتا ہے کہ ٹف ٹائم ملنے والا ہے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جیسے ہی تازہ ترین اور اطلاعات ہمارے پاس آئیں گے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، ریزلٹس بھی ہم آپ کو نیچے دکھاتے رہیں گے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آج ایک اور بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ویسے تو 3 دنوں میں گزشتہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی 30 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جہانگیر خان ترین کے ساتھ الائنڈ جو ہیں اپنی وہ الائنس کو دکھایا ہے. نہ صرف دکھایا ہے بلکہ ان کے حق میں میڈیا کے اوپر بیانات بھی دیے ہیں، جس میں کچھ سٹنگ منسٹرز پنجاب حکومت کے ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، اور 2 ایسی حکومت جو پنجاب اور وفاق میں بڑے ہی ایک جسے کہتے ہیں انٹریکیٹ اتحاد سے بنی ہوئی ہو. اس میں یہ نمبر بہت بڑے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. آج عدالت میں جب پیش ہوئے تو وہاں پر جہانگیر ترین صاحب نے دوبارہ کہا کہ یہ پولیٹیکل ان کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اگر صحیح طریقے سے پینل بنایا جائے گا تب وہ اس سے مطمئن ہوں گے. کیا آج کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے. ضرور کریں آپ انکوائری، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، مگر جو اس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ بائسڈ ہے. ایک فیئر ٹیم بنائیں جس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہ ہو، جو کھل کے انصاف کے تقاضوں سے کام کرے، اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پہ کام کرے. میں الگ نہیں ہوں، میں ہے ہی پارٹی میری، ہم سب کی پارٹی ہے یہ. ہم اس میں نہیں رہیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ مگر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں انصاف چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں جا نہیں رہے ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن حکومت کی جو اس کانفیڈنس کے باوجود اپوزیشن خاص طور پہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ جے کے ٹی یعنی جہانگیر خان ترین صاحب کے ہاتھ میں ہے. کیا کہا اپوزیشن نے، ذرا سنیے. عمران خان کی جو کرسی ہے وہ جہانگیر ترین کے ہاتھ میں. آج عمران خان کے اقتدار، کے اقتدار جو ہے جہانگیر ترین کی ہاں یا نہ پہ اس کا سارا عمل ہے. کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی. تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے.
पॉलिटिकल क्राइसिस है इस वक्त हुकूमत के लिए बज़ाहिर बहुत बड़ा, चाहे वो उसको डाउन प्ले करें, इसको एक्नॉलेज ना करें या उसे कहें कि हम मामला सॉल्व कर लेंगे, इस पे ज़रूर एफर्ट और पार्टी के अंदर काम करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पीडीएम का जो थ्रेट है वो काफ़ी हद तक इस वक्त डाउन ग्रेड हुआ है। लेकिन ये खबरें भी हैं साथ में ज़ुबैर साहब कि शायद जहांगीर खान तरीन साहब के कोई राब्ते भी हुए हैं PMLN की क़यादत से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या से कोई बातचीत हुई, कोई लंदन से SMS हुए, मैसेजेस हुए, कोई फ़ोन कॉल्स हुई, इसकी तस्दीक तरदीद कुछ कर सकते हैं आप? जी मैं बिल्कुल कर सकता हूँ एज तर्जुमान कि कोई भी राब्ता मियां नवाज शरीफ या वो जो कहा गया है कि हुसैन नवाज के थ्रू कायम करने की कोशिश की जा रही है या की गई है जहांगीर तरीन साहब से, वो कोई राब्ता नहीं हुआ। सो आई कैन कैटेगोरिकली से दैट ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट हम बहुत इंटरेस्ट से ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, खासतौर पर PMLN के लिए तो ये बहुत ही एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। और इस वक्त जो नंबर्स सामने आए हैं, देखिए मारिया एक चीज़ मैं आपको बता दूं एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप हैं और ख़ास तौर पर आप हुकूमती पार्टी में हैं और आप MNA या MP हैं या आप मिनिस्टर हैं, उसके लिए पब्लिक में आके इस तरह का मुजाहरा करना और शो करना अपने कार्ड्स, ये लास्ट स्टेज होती है। ये उसने तमाम चीज़ें एग्जॉस्ट कर ली, मुझे उसके कंसर्न्स का नहीं, मैं उसकी बात कर रहा, मतलब वो उस स्टेज पर आ गया कि जब उसको PTI की हुकूमत में दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब वो ये उसको डर खौफ या कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक रही JKT के साथ खड़े होने से, जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने से। ये कहना मासूमाना होगा कि जी हम हैं तो PTI में ही, लेकिन अगर आप इमरान खान से या किसी से पूछें तो नो वन लाइक्स दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। और ख़ास तौर पर ये कोर्ट कचहरी में कहा जा रहा है, ये कोई सियासी मैदान में तो नहीं कहा जा रहा, और ये इकट्ठे सब हुए हैं। सो इमरान खान के लिए इस वक्त बहुत से बड़े फैसले करने का वक्त आ गया है। ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी बोथ इन द नेशनल असेंबली एंड इन द प्रोविंशियल असेंबली। जिन लोगों ने एक्सप्रेस किया, जितने मेंबर्स ने, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने और नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने, उससे इमरान खान की हुकूमत की मेजॉरिटी वैसी खत्म हो जाती है। वो तो खत्म हो गई है, लेकिन इसका एक आईनी तरीका भी है। पीपल्स पार्टी भी कहती है आ जाएं पंजाब में ले आए तहरीक अदम एतमाद, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, आप कह रहे हैं हमें नहीं शौक, तो उसका तो आईनी तरीका ये है। मैंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़े फैसले करने इमरान खान साहब ने खुद। अच्छा। ये दो चीजें हैं, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें, दो चीजें। एक तो ये है कि अगले 1.5 साल में PTI कुछ भी नहीं मारने जा रही, ना महंगाई इनसे कंट्रोल होगी। हालात 2.25 साल बहुत होते हैं किसी भी हुकूमत के सही फैसले गवर्नेंस शो करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। अगर आपने 2.25 साल में महंगाई जैसी चीज कंट्रोल नहीं की, और जिसकी एक्सेप्टेंस क्या वैसी नंबर्स शो करते हैं कि पूरे खत्ते में डबल से ज्यादा हैं। अच्छा। तो आप क्या करेंगे एक ऐसी चीज जो अगले 1.5 साल में आप पूछ लेते हैं ना, क्योंकि डार साहब ने ब्रेक से पहले मुझे कहा कि इन 4 चीजों पे हमारा फोकस होगा। ऑब्वियसली उसमें से एक महंगाई तो होगी, क्योंकि हल्के में जब जाते हैं तो लोग उनको बताते ही होंगे कि उनके खर्चे कितने बढ़ गए हैं, आटा क्या मिल रहा है, चीनी क्या मिल रही है, बिजली के बिल गर्मियों में क्या आने हैं। जी डार साहब। देखिए मारिया, एक तो मैं सुन रहा था जुबैर साहब को वही रवायती सियासतदानों वाली गुफ्तगू कर रहे थे, जो बुनियादी तौर पे यही बात थी कि 10 लोग खड़े हो गए हैं जहांगीर तरीन के, 20 MPs खड़े हो गए हैं, सर 30 लोग टोटल है, गवर्नमेंट जो है वो लड़खड़ा गया। 30 लोग। देखिए मैं मारिया आपके प्रोग्राम से पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने लीडर को इमरान खान को जानता हूँ, और जिस वज़ीर आज़म इमरान खान को मैं जानता हूँ, ये तो 8-10 MNAs की बात कर रहे हैं ना जुबैर साहब, सारी की सारी पार्लियामेंट ट्रेजरी बेंचेस से उठकर लोग अपोजिशन की साइड पे बैठ जाएं और मेरा लीडर, मेरा कप्तान एक तरफ बैठ के फिर भी नहीं घबराएगा कि शायद मेरी हुकूमत गिर जाने वाली है। वो कभी अपने नज़रिए से, अपने विजन से, अपने मिशन से, जो कि निज़ाम की तब्दीली के लिए आया इमरान खान इस मुल्क में, अगर किसी को इस मुल्क में गलत फहमी है कि वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर सकता है, और बिलखसूस वो लोग जो जहांगीर तरीन के लेफ्ट राइट में खड़े हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड का हिस्सा रखें, इमरान खान की टिकट के बगैर ये इलेक्शन लड़ें अपने दम पे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये क्या बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शायद ये थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं।
اس لیے دیکھیں بات یہ ہے یہ ممکن نہیں ہے. جہانگیر ترین وہ ہیں جنہوں نے عثمان ڈار کے ساتھ مل کر 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگایا تھا, آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی تھی. یہ ممکن نہیں اگر عثمان ڈار چینی کا کاروبار کر رہا ہے یا جہانگیر ترین کر رہا ہے اور ایک بحران اس ملک میں آتا ہے اور عام آدمی کے منہ سے چینی چھین لی جاتی ہے. مقدمہ بنایا نہیں ہے اس ڈاکٹر صاحب, احتساب کے عمل سے ہم گزرے یہ نہیں. احتساب میں چینی پہ مقدمہ نہیں بنا ہوا, یہ مقدمہ اس سے پہلے کا بنا ہوا ہے کچھ شیئر کی پرائسز کے اوپر, یہ چینی کے ایشو کے اوپر نہیں ان کو آپ بلا. ابھی دیکھیں جب انکوائری کی گئی, یہ ایسے ہی آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کوئی شخص پکڑا جاتا ہے ڈکیٹی کرنے میں یا ایسے مرڈر کرنے میں اور پتہ یہ چلتا ہے دوران انویسٹیگیشن کے اس نے ڈاکے بھی ڈالے ہیں, تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پکڑا اسے قتل کے لیے تھا اور ڈاکے بھی نکل آئے اندر سے. تو اس لیے یہ ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ میں ہم نکل جائیں گے کہ کس سر میں وہ تو کیا کیا ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے نا, میں تو پولیٹیکل ڈبیٹ آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ بھئی 36 بندے اگر اس وقت ایسی حکومت. پولیٹیکل ڈبیٹ یہ ہے, میں زبیر صاحب کو یہ بتا رہا ہوں, پی ڈی ایم سے زیادہ حالیہ دور میں کسی نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی مجھے بتائیں ماریا اور پاکستانیوں, عمران خان کو, پرائم منسٹر عمران خان کو. پاش ہو کے رہ گئی ہے یہ پی ڈی ایم اور آج بھی میرا کپتان وہاں کا وہیں کھڑا ہے. کمزور اتحاد یہ شوق پورا کر لیں. نہیں وہ اپوزیشن کا چیلنج کرنا اور بات ہوتا ہے, جماعت کے اندر سے چیلنج کرنا ایک اور بات ہوتا ہے, آپ کو ٹیکنیکل بات جو بھی ہو لیکن جماعت کے اندر سے بھی ماریا دیکھیں جماعت کے اندر سے بھی لوگ کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں, وہی لوگ آپ کے پروگرام میں آ کر چینل پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرے کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر کیوں اپنی شو اسٹرینتھ آف یا کل کو کہیں شو آف اسٹرینتھ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے خوشی ہے, دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ آج پی ڈی ایم کو جہانگیر ترین کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. آج نون لیگ جہانگیر ترین کا دفاع کر رہی ہے, جس کے ہمیں پروگرام میں بیٹھ کے تانے دیے جاتے تھے جی عمران خان کی اے ٹی ایم ہے, عمران خان اسے ان کو تحفظ دے رہا ہے, چینی کے اندر اربوں روپے بنا کے نکل گئے ہیں. اور آج یہی زبیر صاحب بیٹھ کے اے آر وائی کے پروگرام میں جہانگیر ترین کو انصاف ملنا چاہیے. ان کا اصل چہرہ کیا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں پاکستانیوں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس نے, آپ کے سارے رہنما کہہ رہے ہیں چشم فلک کیا نہیں دکھاتی ہمیں, کیا نہیں دکھاتی چشم فلک. گنڈی صاحب پیپلز پارٹی سے متعلق بتائیے گا, ایک ٹویٹ ہوئی آپ کی کسی ایم پی اے نہیں, شیلا رضا صاحبہ, وہ آپ کی سابق سپیکر رہ چکی ہیں سندھ اسمبلی کی, مطلب کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی اپ کمنگ یا نئی یا لاؤبالی پن میں ٹویٹ ہو گئی, پھر وہ خبر پھیل گئی, پھر اس کی تردید ہو گئی, پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی, یہ کیا سارا ماجرا تھا؟ ماریا میں ایک دو چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا, میں نے اپنے بھائیوں کو بھی سنا. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ آپ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ کتنے موسم کش لوگ ہیں. آج دیکھیں جہانگیر ترین کی یہ کیا ریکارڈ لگا رہے ہیں. کل ان کو ان کے جہاز کی ضرورت تھی, ان کو آزاد لوگوں کی ضرورت تھی, ان کے پیسوں کی ضرورت تھی, وہ جہاز میں ممبروں کو بٹھا کے لا رہے تھے اور پی ٹی آئی میں شامل کرا رہے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تھوڑا سا اس نے ٹوسٹ لیا. آج آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کیا ہو گیا اپنے موسموں کے اوپر. ان کی بس سے جو شخص بھی اترتا ہے تو اس کے اوپر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہے. کل تک تو وہ فرشتہ تھا, ہم جب کہتے تھے کہ جی وہ تو ایسے ہے, یہ کہتے ہیں نہیں جہانگیر ترین سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے. آج کہتے ہیں اس سے سب سے بڑا جو ہے نا وہ چور ہے. آج دیکھیں آج جو ایم پی ایس یا ایم این ایس کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک پولیٹیکل لوگ ہیں, میں پولیٹکس کی بات کروں گا. آج وہ حکومت سے سائڈ پہ کھڑے ہو کے اور ایک شخص جو کہ زیر تاب اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. حالانکہ وہ اس کے دوست ہوں گے, کیونکہ جہانگیر ترین کی کوئی پارٹی نہیں ہے, جہانگیر ترین کوئی ایسی وہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک پرانے پولیٹیشین ہے, انہوں نے دھڑے بندی کی پالیٹکس کی ہے, ان کا ساؤتھ پنجاب میں ایک رول ہے, اس کے دوست ہیں. آج ان کے وہی دوست, انہوں نے کچھ کیا ہوگا کہ آج ان کے دوست ان کے ساتھ آج پیشی پہ بھی جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کھانے پہ بھی جا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. آج پنجاب حکومت کتنے ووٹوں پہ کھڑی ہے اور مرکز کی حکومت کتنے ووٹوں پہ کھڑی ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ آپ کے سامنے کیا مطلب ہے کہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ ہی ہیں, وہ تھوڑی بہت سگنلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم سے بات کر لیں ٹھیک ہو جائے. جو بات ہم کرتے تھے ماضی میں 3 سال پہلے, 3 سال ہم لگاتار کہتے رہے کہ فونوں پہ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یہ نہیں باندھے تھے. آج ان کا گھر کا بیدی جہانگیر ترین کہتا ہے کہ فونوں پہ لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, میرے خلاف فونیں کیے جا رہی ہیں. تو ہمارے اس بیان کو, اس شک کو, اس الزام کو جو کہتے تھے وہ ثابت کر دیا ان کے گھر کے بیدی نے کہ واقعی لوگوں کو ٹیلی فون ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں. دوسری بات, ہم پالیٹکس تو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن آج مجھے بتائیں کہ آج جو ہم اس ملک میں جو پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, کووڈ سے گزر رہے ہیں, آج اس کی ویکسینیشن بند ہو گئی ہے, اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہماری قوم جو ہے
अगर ये हम जिंदा रहेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे और सियासत करेंगे। आज वैक्सीनेशन बंद हो गई है, उसके ऊपर आप मतलब है कि कह देखें क्या हो रहा है। आज ये मुल्क, आज हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें फ्री जो है वो आपको वैक्सीनेशन जो है एक लिमिट्स के नीचे नहीं मिल रहा। हाँ, हाँ। मेरी ये तजवीज होगी हुकूमत को, डार साहब बैठे हैं, कि आपने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो आपने कहा है कि हम हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आप उन गरीब लोगों को इजाजत दें कि वो अपनी फैमिली को कम से कम वो पैसे, उन पैसों पे जो है वो वैक्सीनेशन करा सके जो कि 60 से कम हो। और आपके जो सर उसके लिए तो वैक्सीन मंगवा के प्रोक्योर करनी होगी ना, वो तो भी वैक्सीन आएगी, प्रोक्योर होगी तो ये होगा ना। हो रहे थे, अब तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपके जो बाकी मरीज हैं जो कि किडनी या लिवर या इनके पेशेंट हैं जो कि जिनको कोरोना हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उनको भी आप उस लाइन में रखें। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तक हम तो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो सिर्फ जहांगीर तरीन को लगे हुए हैं, चीनी को लगे हुए हैं। एक बात बताएं कुंडी साहब, अगर आज मैं ये डिस्कस ना करती ना कि ये तरीन साहब गए वहां पे, उनके सकते लोग थे, तो फिर आप लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर आपने जो क्रैक्स है उस पर बात ही नहीं कर रहे यार वहां पे बैठ के। अब हम उस पर बात कर रहे हैं वो उसको नहीं, अच्छी बात है। मैं साथ ये बात, आज आप देखिए इस्लामाबाद में किसी हाल में मारिया खुश नहीं है। हमारे आज फाटा के और बलूचिस्तान के स्टूडेंट सड़कों पे बैठे हुए हैं जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। बस क्विकली मुझे बता देना उस ट्वीट के बारे में जो डिलीट हो गई थी वो क्या था? वो गलती से हो गई थी, डिलीट करवाई है, वो भूल हो गई? देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इसको नहीं करेंगे। जैसे भी डार साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अकेले अगर हों, तो अगर इमरान खान का ये बयान था तो आज वो चौधरी जिनके मुतालिक इन्होंने बयान दिए, जो एमपीएम के मुतालिक बयान दिए, जो बाकी पर्सनैलिटी के खिलाफ बयान दिए, तो उनको न शामिल करते हैं। वो मुलाकात हुई है, होनी है, हो सकती है, जो उस ट्वीट में कहा गया था कि मिलेंगे, वो उसका क्या स्टेटस है? तसल्ली करें, मैं आपको सारा जवाब देता हूँ। देखें, अहमद महमूद के साथ जहांगीर तरीन साहब का, मखदूम अहमद महमूद हमारे साउथ पंजाब के सदर है, उनका बिजनेस है, उनके इकट्ठे बिजनेस है, उनसे उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। एज सच हमारी मुलाकात जो है वो फिक्स नहीं थी। शैला रजा ने ऐसे पर्सनल उसमें जो है वो ट्वीट की, ऑफिशियल सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या तर्जुमान की तरफ से कोई नहीं आई थी, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। और हम सियासी लोग हैं, शायद हम कल मुलाकात कर भी सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये फलां चोर है, फलां डाकू है। जब तक उनके ऊपर साबित नहीं होता, जब तक उनको सजा नहीं मिलती, उस वक्त तो पॉलिटिकल फिगर है। ठीक है सर, लेकिन बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते रहे, बड़े इल्जामात थे। अगर मुस्तकबिल में हाथ मिलाना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं है, ये भी भाई आप कह रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ है जी। वेलकम बैक। टेस्ट कलेक्शन के हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे राना गुलाम साहब इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, कब तक हतमी नतीजा आ जाएगा? जहाँ पे मीडिया का उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स देते मेरा ख्याल है उस जगह पे ये खड़े हैं। जी राना साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे? जी बिल्कुल, रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो रहे हैं तेजी के साथ हर ऑफिस में, जहां से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जरिए जो है वो इस जो मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर बाय इलेक्शन NA75 में बनाया गया, उस में जो इंटरलिंक सिस्टम के तहत दिखाए जा रहे हैं, जहां पूरे मीडिया हाउसेज के नुमाइंदेगान जो मौजूद हैं। यहाँ 5 LCD लगाई गई हैं, चेयर्स है, और साफियों के कल रात को भी खाना था, सुबह नाश्ता भी एहतमाम किया गया, दोपहर और अभी भी बेहतरीन खाना वगैरह तवाज़ो चाय शाय के साथ, और एक छत के नीचे सब तमाम जो है वो मीडिया हाउसेस के जो करेक्ट जो रिजल्ट है वो दिखाए जा रहे हैं। तो चूंकि पिछले 19 फरवरी के इंतखाब के रिजल्ट के मामले में बाद निजी टीवी चैनल ने कुछ इस किस्म के रिजल्ट दिखाए थे कि वो बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई। उस पे मरियम सफदर ने ट्वीट किया कि हम जीत गए, और वो इस कदर फेक से रिजल्ट थे कि बाज़ मीडिया चैनल्स को जो है वो अपना माजरत भी करनी पड़ी। तो उस हवाले से जब मैंने RO साहब जो बड़े हिलफीज शख्स हैं उनसे मुलाकात की कि आप तमाम तरह इंतजाम जो है हर लिहाज से, सिक्योरिटी के हवाले से, ट्रांसपोर्टिंग के हवाले से बेहतरीन कर रहे हैं, सिक्योरिटी डबल कर दी है, वो आर्मी को आपने रिजर्व दस्तों के तौर पर रख लिया है। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन सेंटर भी कायम करें जहां से करेक्ट, ताकि पब्लिक को अच्छी प्रैक्टिस है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चूंकि और भी इंतखाब होगा, फिर जो जनरल इलेक्शन भी होगा वहां पे भी ये मीडिया की कंफ्यूजन दूर करने के लिए खास तौर पे एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई ठिकाना बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया राना गुलाम, हमें डेट दे रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।
Adam saving up for a new toy for a trip to Disney World. A 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.